الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے دشمنوں کو دور کرتا ہے، دفع کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء پر اتنے ظلم، اتنے تشدد، اتنی زیادتیاں، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا اگر تم کو کاٹ بھی دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے، تمہارا کباب بنا دیا جائے جلا کر، میرے صحابہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اتنا صبر، اتنا ایمان کا اعلیٰ پیمانہ، اتنی اللہ سے محبت اور کمال کی یہ اطاعت، اور قربان جائے ان سے، اور پھر ان کے ٹکڑے ہو گئے، ان کو گرم کڑاہوں کے اندر ڈال کر ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا دنیا سے، بڑی بڑی زیادتیاں اور ظلم، لیکن عرش والے رب نے ان کی عظمت کو بہت ہی اونچا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اپنے اہل ایمان جو ہیں ان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھو کہ ان کے رب ان کے پیچھے ہیں، ان کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کے دشمنوں کو دفع کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دل کرتا ہے یہ آیت بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، اور نیا نظارہ اور لطف کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے اہل ایمان سے ان کے دشمنوں کو دور کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، پہلے رب کے بنو تو صحیح، اللہ کے بنو تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے تم میرے بنو، جتنے جتنے میرے مضبوط ہوتے جاؤ گے اتنی میری دوستی تم سے پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور جتنی دوستی تم سے گہری ہوگی اتنا ہی میں تمہارے دشمنوں کے خلاف خود میں رب لڑوں گا۔ جب اللہ ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غالب تو تم ہی ہو، اگر تم پکے سچے مومن بن جاؤ غلبہ تمہارا ہے پھر۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمی ساڈے اندر ہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کمی ساڈے اندر ہی جڑی ہے، پریشانیاں یا کوئی ایسا عجیب، کوئی حکومت ایسی، کوئی ایسے معاملات، یہ رکاوٹیں اصل میں کوئی ہمارے اندر کمزوری ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب قتال کرنا اس کی تم کو اجازت ہے، قتال کی تم کو اجازت ہے، کیونکہ تم مظلوم ہو، بہت زیادہ تم پر ظلم ہوئے، اب مکہ سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیا رخ دے کر، اللہ موڑ کر آگے اللہ ضابطہ اور قانون اور ساری شکیں اللہ بتا رہا ہے کہ اب تم نے وہاں جانا ہے تو تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ پہلے حالات اور تھے، 13 سال مکے میں، اب مدینے میں جا رہے ہو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے کہ تم پر ظلم، تم پر مظلوم ہو نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اب قتال کی اجازت دی۔ اور پھر کیسے قتال؟ کہ پہلے وہی ظلم و زیادتیاں کرنے والے، جب اللہ نے ان کو، حضور مکے میں گئے تو اللہ نے پھر آپ کو مدینہ منورہ کا سرتاج بنایا، مدینے کا تخت عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، بڑے بڑے یہ چودھری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اور اے مظلوم، اور وہ وقت بھی مجھے یاد آیا کہ وہی غشی کے دورے جس پر پڑھتے ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کبھی کھانا ہے کبھی کچھ نہیں، اور حضور کی خدمت میں وقت گزار دیتے ہیں، ایسا نہ ہو اللہ کے نبی حدیث بیان کریں اور ابو ہریرہ سن نہ سکے، اور حضور کی خدمت میں وقت گزار رہے ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ، اور قربان جائے اللہ کیسے تو عظمت عطا کرتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مدینے کا گورنر بنا دیا۔ کمال کی عظمت ہے، شان ہے، اور آپ آج جاؤ، جا کر دیکھو مسجد نبوی کے اندر، اللہ سے دعا کرو اللہ سانو سارا نو جلدی جلدی لے جائے، مدینے دی زیارت کریے، مکے دی کریے، تے پھر کیا ہی بات ہے، ایک نظارہ، ایک لطف علیحدہ ہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی دا نام بڑا نمایاں کر کے لکھیا ہے، صہیب رومی انہاں دا نام نمایاں کر کے لکھیا ہے، حضرت ابن مسعود دا نمایاں کر کے لکھیا ہے، اور جس وقت وہ نام بندہ پڑھتا ہے بندہ ہے آدھا سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت، کتھوں کتھوں یہ
صحابہ نبی پاک دے یار آئے تے تو کیویں کر کے قیامت دیاں دیواراں تک انہاں دیاں شاناں نو تو اجاگر تے نمایاں کر دیتا اور لوگاں دے دلاں چ انہاں دی تو کیویں محبت پا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم جا رہے ہو مکے سے مدینے، تمہیں اب اجازت ہے کس کی؟ تم مظلوم ہو، بڑا ظلم ہوا ہے، اب اجازت ہے قتال کی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اللہ ان کی مدد کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، قادر ہے اللہ، اب اللہ ان کے پیچھے ہے، لاوارث نہیں ہے یہ اہل ایمان۔ للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اچھے بھلے مکے میں بسنے والے، گھر بھی اپنے اور باغات اور چیزیں سب کچھ، جب اپنا وطن ہو ہنستے بستے گھروں سے وہاں مجبور کر کر نکالا جائے تو منظر کیسا ہوگا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور اس وقت پتہ لگتا ہے جدو کسی نے آکھیا جائے نا سب کچھ اتنے چھڑ دے تے اس کارن نکل جا تے دوبارہ اتنے تینوں آن دی اجازت نہیں، اتنے کی کیفیت ہوگی۔ اور جدو بندہ اپنا وطن چھڑدا ہے تے گنڈا بن کے تے اس گھروں نکلدا ہے تے وطن تانوں پتہ ایمان ہوندا ہے تے پھر جیڑی دل وچوں ہاتھ تے پریشانی دی کیفیت انہوں ہی پتہ جڑا اتھوں نکل رہا۔ یا انہوں نے پوچھو وہ جڑے اجے چند ایک بزرگ باقی نے جدوں تقسیم ہوئی سی ہندوستان اور پاکستان دی، یقین کرو اے جڑے ندیاں نے اے جڑیاں نہراں نے اتنے پانی دی جگہ تے مسلمانوں دا خون چلدا سی۔ اور 2-4 دن پہلے ایک بزرگ میرے دس رہے سن، آندے نے کہ ساڑیاں اکھاں دے منظر اور اسی بیان نہیں کر سکتے، مسلمانوں دے معصوم بچیاں دی گردناں کٹ کے انہوں نے چند تارے دا نشان بنا کے ٹنگ دیتا سی۔ اور پھر دوسری کیفیت جڑی مال گڑی انڈیا تو پاکستان آ رہی سی انہوں دے ڈبیاں دے اندر انہوں نے کہا عید مبارک عید مبارک، اور مسلمانوں نے جس وقت انہوں دے دروازے کھولے ہر ڈبے دے اندر مسلمانوں دی بچے تے عورتاں تے جواناں دی گردنیں ہی گردناں نہ پڑ، یعنی ایویں پاکستان نہیں بڑھا۔ یہ ہے ہجرت، یہ ہے ہجرت۔ اور حضور اور آپ کے صحابہ انہوں نے ہجرت کی، بڑی بڑی زیادتیاں اور ظلم کیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عظمت سے نوازا، لیکن ایمان مضبوط رکھا، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قصور کیا تھا؟ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، قصور یہ صرف یہی تھا الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب۔ اور وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت ابراہیم، ان کی ذریت کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا تھا، اللہ وہ میرے جانشین اچھے پیدا کرنا جو میرے بعد آئیں، اس گھر کی حفاظت کریں۔ تو پھر ناخلف ایسے پیدا ہوئے، انہوں نے مکے کو ایسا ناپاک کر دیا، حضرت ابراہیم کی وہ اولاد نافرمان ایسی نکلی کہ انہوں نے پورے بیت اللہ کو ہی بتوں سے بھر دیا۔ تو پھر اللہ نے اب وہ صفائی بھی تو کرنی تھی نا، جو خلف ہوتے اور جو ناخلف ہوتے ہیں، ایک ہوں اولاد فرما بردار، ایک ہوں نافرمان، ایک ہوں نے نیک بندے، ایک ہوں نے کباڑ خانہ ردی دی ٹوکری۔ اور اے جڑے مشرک نے حضرت ابراہیم دی اولاد، اے ردی دی ٹوکری اور مشرک اور کافر ایسے بنے کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر بت ہی بت رکھ دی، اور ایسی نجاست ان کے اوپر آئی۔ اللہ کو پھر اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس لڑی چوں اس سے پشت وچوں ایک آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ان قریب یہ سارے بتوں دی صفائی کرے گا، اور جڑا آ رہا ہے نا انہوں پوری دنیا دا میں سرتاج اور بادشاہ بنانا۔ اور وہ کون نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 ہجری میں ایسے مجبور کیا گیا، سن 6 ہجری کے اندر جاؤ واپس چلے جاؤ حدیبیہ کے موقع، تو انہوں اجازت نہیں، نہ عمرہ نہ طواف کچھ بھی نہیں۔ اینا ظلم، اینی زیادتی، اینا غصہ انہوں دے اندر، واپس چلے جو اللہ دے گھر وچ داخلہ، مکے دا داخلہ نہیں، سن 6 ہجری میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اب بھی صبر کرو، صحابہ اب بھی صبر کرو، تمہارا وقت قریب ہے۔ ٹھیک 2 سال کے بعد اللہ نے سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح کر دیا۔ رب نے فرمایا وہی جو ظلم و زیادتیاں کرنے والے، شیب ابی طالب کے اندر بند کرنے والے، اور تاریخ پڑھو، احادیث پڑھو تو یقین جانو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب شیب ابی طالب کے اندر ان کو محصور کیا گیا 2.5-3 سال تک، تو صحابہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی چیخوں کی آواز آتی تھی، ہائے پانی، روٹی کا ٹکڑا ہے تو ہم کو دے۔ صحابہ کے بچے اتنے مجبور پریشان، تو اللہ نے پھر صبر کا بدلہ دینا تھا نا صحابہ کو۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ نے مکہ فتح کر دیا۔ اب بڑے بڑے چودھری ہاتھ بند کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کریم کا بیٹا کریم آ رہا ہے، ہم کو معاف کر دو، جو زیادتی ہم نے کی ہم کو معاف کر دو۔ تو بڑے بڑے ان میں سے مسلمان بھی ہو گئے، ستانے والے، تنگ کرنے والے، روڑے اٹکانے والے، پتھر مارنے والے، بڑے بڑے نافرمان آج ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں
ہم سے آج گن گن کر آپ بدلہ لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی عظیم فتح، عظیم فتح، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو جب گر کر شرطیں طے ہوئی تھی نا وہاں حدیبیہ کے مقام پر جدھر بیعت رضوان ہوا، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے نبی ہر شرط گر کر ہر شرط ہی آپ ان کی مان رہے ہیں، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ تسی سچے نبی نہیں، سارا دین سچا نہیں۔ فرمایا عمر چپ کرو، یہ اندر بھی اللہ دی طرفوں کو حکمت ہے۔ یعنی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، جناب عمر جناب رسول اللہ کو آئے تو فرمایا انی رسول اللہ، انی رسول اللہ۔ عمر تو نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ سیدھے جناب عمر اٹھے تے حضرت ابو بکر نہ کن جا کے لایا تے آکھن لگے اے ویکھیا جی شرطاں میری تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تے آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، تے جناب ابو بکر نے فرمایا عمر چپ کرو، ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسی بصارت عطا فرمائی نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر کو، جو علم ان کو دیا، جو سمجھ ان کو دی، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اللہ نے ایسے ہی ابو بکر کو پہلا نمبر نہیں دیا۔ کوئی حکمت ہے، کوئی اس میں وجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا قصور یہ تھا، وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان ایسے نافرمانوں کو دور نہ کرتا، رب کے باغی اور دشمنوں کو اور دین کے بڑے بڑے جو عداوت رکھنے والے، ان کو رب دور نہ کرتا، اہل ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو ہٹاتا نہ، یا اللہ اپنی پاور دے کر ہر دور میں برے لوگوں کو دور نہ ہٹاتا، تو گرجے ان کو گرا دیا جاتا، یہودیوں کے عبادت خانے ان کو ختم کر دیا جاتا، مسجدوں کو مٹا دیا جاتا، بڑی بڑی خانقاہوں اور عبادت خانوں کو ختم کر دیا جاتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لیکن ہر دور میں یہودیوں کی عبادت خانہ اس وقت کی، وہ ظاہر اس وقت کی بہت بڑی وقت کی عبادت گاہ تھی، اور گرجے بھی اس وقت کے بہت بڑے، جب نبی تھے ان کا یا دین تھا اس وقت ظاہر ہے وہ حق تھا، اب نہیں ہے، اس وقت کے نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد اب کوئی گرجا اور کوئی یہودیوں عیسائیوں کا عبادت خانہ، نہ عبادت چل سکتی، نہ کتاب چل سکتی، نہ ان کا سکہ چل سکتا، اب نبی علیہ السلام کی بس چلے گی شریعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اہل ایمان نہ ہوتے تو اس طرح ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، رب کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میں عرش والا رب تمہاری مدد کروں۔ ہر دور میں یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا، اور اسی طرح ہوتا رہے گا۔ حکومتیں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، لیکن اہل ایمان ڈٹ کر سامنے مقابلہ کرتے ہیں۔ حکومت آئی نہیں تھی بادشاہ کہ ان کو ختم کرنا ہے، اصحاب کہف، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی عظمت سے نوازا کہ رب نے ان کا تذکرہ قرآن میں بڑے خوبصورت انداز میں، اللہ کے ولی، رجسٹرڈ ولی ہیں وہ سابقہ، اور اسی طرح ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے اور اسی طرح ہوتا رہے گا۔ تم دین کی خدمت نہیں کرو گے، کھڑے نہیں ہوگے، اللہ تمہیں سائڈ پہ کر کے نئے بندے لے آئے گا، رب کو کون سا مشکل کا۔ لیکن اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے جو میرے دین کی نصرت کرے گا، دین کی کو تقویت دے گا، کوئی بات نہیں، بادشاہ نے روکا ہے تو کیا بادشاہ کوئی رب تو نہیں نا، اگر تم کھڑے ہو گئے تو رب کی قوت مدد تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ آزما رہا ہے میرا بندہ، اس پر پریشانی آئی تو کیا دین کی نصرت یا مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، گزر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بندے کا ایمان ہے اس کی جو نصرت ہے دین کے معاملے میں، اللہ اس کی بڑی قدر اور قیمت ڈالتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا مطلب اللہ کی مدد کا؟ اس کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہارا معاون بن جائے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔